جی میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اسرائیل حماس کے حملے کے بعد اب تک بکھلاہٹ کا شکار نظر آتا ہے، اور جو عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اس بات کی قطعی طور پر یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ حماس اتنی تیزی کے ساتھ اتنی بروقت طریقے سے اس کو آ کے دبوچ لے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور اس کا غالب امکان ہے، کہ اسرائیل نے حماس کی جو قوت ہے اس کا اندازہ نہ لگایا۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا منظم کیا کہ اسرائیل کو کانوں کان تک خبر نہ ہونے دی۔ یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ سرنگوں کے ذریعے حماس کا جو لبنان اور دیگر جو علاقے ہیں ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ حماس نے یہ تمام پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اگر وہ اسرائیل پر اس طرح سے اٹیک کرے گی تو اس کے بعد اسرائیل کا کیا رد عمل ہوگا۔ جو بکھلاہٹ کا شکار ہے اسرائیلی جو فوج ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق ایک سکول میں جہاں پر بچوں اور بزرگوں اور خواتین نے پناہ لے رکھی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، جس کی اقوام متحدہ نے بھرپور طور پر مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگی جو قواعد و ضوابط ہے اس کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کے 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں جن میں فوجی شامل ہیں اور سویلین شامل ہیں وہ حماس ان کو لے گئی ہے، اور حماس کی وہ اس وقت کسٹڈی میں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی حماس اس حوالے سے فوٹیج جاری کرے گی اور اعداد و شمار بتائے گی کہ کتنے لوگ اب تک اس کے پاس ہیں، اسرائیل کے فوجی ہیں، اسرائیل کے جو سویلین ہیں وہ لوگ موجود ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ آپ حماس کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے حماس کی جو حکمت عملی ہے اس کو ہدف بنانے کی بجائے بہت ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ کوشش کی جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دلچسپ جملہ ہے کہ حماس نے عین اس وقت جب امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، حماس نے آ کے بم دھماکہ کر دیا ہے۔ جو صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ کی بنی ہے وہ یقیناً کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے، اور ایران پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایران اس جنگ میں شامل ہے، جبکہ ایران نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ فلسطین کی کاز کی سیاسی طور پر جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو حزب اللہ ہے اس نے اٹیک کیے ہیں، اور اسرائیل نے جوابی جو ہے وہ کارروائی کی ہے، اور حزب اللہ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ حماس کی اس جدوجہد کے ساتھ، حماس کی اس کارروائی کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ اب تو یہ جنگ جو ہے اس کو 2 یا 3 روز اگر ہم یہ سمجھے کہ ہو چکے ہیں، مگر اس جنگ کی جو ہولناکی ہے اس کو یقیناً جنگ کہا جائے، اور اسرائیل نے بھی اس کو جنگ کہا ہے، تو اس کی جو ہولناکی ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ غزہ کے مکمل محاصرے کا اسرائیل نے اعلان کیا ہے، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے جو اغوا جو لوگ ہیں جن کو اغوا کیا گیا ان کی خلاصی کے لیے وہ کچھ بھی اقدام کرنے کو تیار ہے، مگر جو اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اپنے جو مغوی لوگ ہیں ان کو رہا کروانا آسان نہیں ہوگا، اور حماس نے اس حوالے سے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی ہے، جس میں جو تہہ خانے ہیں، جو سرنگیں ہیں، غرض ایک پورا نیٹ ورک ہے جو حماس کے حوالے سے اب اطلاعات کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیا فیصلہ کن جنگ ہے اس کے حوالے سے تو کچھ کہنا مشکل ہے، مگر ایک بات یقینی طور پہ طے ہے کہ اب یہ جو محاذ کھل گیا ہے اس کو آسانی سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اسرائیل بھی جانتا ہے، یہ بات حماس بھی جانتی ہے، اور جو لوگ مسئلہ فلسطین کے پر نظر رکھتے ہیں وہ بھی اس بات سے بخوبی خبر ہے کہ یہ معاملہ اب الجھ گیا ہے۔ اگر اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو مشکلات دونوں طرف سے جو ہے وہ بڑھیں گی۔ امریکہ نے جو توقعات کے مطابق اپنا تمام وزن اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اسی طرح جو ویسٹ ہے وہ بھی حماس کے جو لوگ ہیں جو حریت پسند ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، اور حماس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے، اور اسرائیل کا جو دفاع ہے یہ اس کا حق قرار دے رہا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ روس جو ہے اس نے حماس کی جو کاز ہے، جو اس کا حملہ ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حماس کا حق تھا۔ چین نے بات چیت کے حوالے کی بات پر زور دیا ہے، یعنی جو ڈویژن ہے عالمی سطح پر وہ ہمیں نظر آتی ہے، مگر واضح طور پر اکثریتی جو مغربی ممالک ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ اسرائیل خود ایک قابض ہے، اور اسرائیل نے جو غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو طویل از کئی دہائیوں سے ان کو محصول کر رکھا ہے۔ حماس کی جو کارروائی ہے اس کو مبصرین یہ کہتے ہیں کہ 50 سالوں میں، جی ہاں 50 سالوں میں پہلی دفعہ جو فلسطینی ہیں
فلسطینی جو حریت پسند ہے، جو فائٹر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور انہوں نے اس معاملے کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر اس معاملے میں پارٹی بازی جاری رہے گی، حماس کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہے گی، تو حماس کے پاس کھولے کو کچھ نہیں ہے۔ اور عین توقع کی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اگر اس وقت حماس کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو آنے والے ماہ و سال میں حماس ایک بار پھر اپنی قوت کو جو ہے وہ منظم کرے گی اور ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف وہ نبرد آزما ہوگی۔ لہٰذا جو ریشنل بات ہے، جو حق کی بات ہے، جو سچ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا جائز اور قانونی اور مذہبی اور اخلاقی جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔